میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 ضربی ذکر ہے کہ ہم جو 4 سمتوں کی طرف ضرب لگائیں گے، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، یہ 4 کلمات ہیں۔ تو سیدھی طرف ہم اپنے سر سے ضرب لگائیں گے، سبوح پڑھیں گے، پھر الٹی طرف ضرب لگائیں گے قدوس، پھر آسمان کی طرف رب الملائکتی، پھر اپنے قلب اور دل پر والروح، تو روح کی جو ہے وہ ضرب ہمارے قلب پہ لگے گی، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح۔ یہ ہے، یہ ذکر کشف ملائکہ کہلاتا ہے۔ اس سے امور غیبیہ کا کشف ہونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے ملاقات کروا دیتے ہیں، انسان کی جو ہے روح اتنی شفاف ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، بسا اوقات فرشتوں کا کشف ہوتا ہے، ان سے ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں، آسمان و زمین پہ آنے جانے والے فرشتوں کا دیدار بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کر دیتے ہیں کہ وہ روحانی آنکھ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کے ذریعے سے کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ذکر جو ہے ذکر کشف ملائکہ کہلاتا ہے۔ اب یہ ہم ذکر کریں گے، آپ حضرات اس سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف مرۃ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف مرۃ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ الف مرۃ۔ تمام ناظرین و حاضرین یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے۔ تمام ناظرین بھی مستعد ہو جائیں اور قبلہ رخ بیٹھ سکتے ہیں، ناظرین تو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اور حاضرین جس پوزیشن میں بیٹھیں اسی طرح بیٹھے رہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اب میں ذکر شروع کروں گا، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بالکل اسی طریقے سے ذکر شروع کر دیجئے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 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 قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح 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 قدوس رب الملائکۃ والروح،
قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح 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 قدوس رب الملائکۃ والروح
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تمام ناظرین اور حاضرین یہ تصور باندھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ایک نور کی شکل میں ہمارے دل میں اتر رہا ہے اور ہمارا دل روشن ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 تمام ناظرین و حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں۔ اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجیے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و حاضرین، ابھی ہم ذکر کشف ملائکہ سے فارغ ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد مناجات مقبول، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کی منازل ہیں۔ انہوں نے ہفتے کی 7 منزلیں یہ مقرر کر رکھی ہیں، تو آج ہفتے کا دن ہے تو ہفتے کی منزل انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور تلاوت کریں گے کہ وہ مولانا سید فہد حسین، تو انشاءاللہ یہ تلاوت ہوگی۔ آپ دھیما دھیما آمین آمین کہتے رہیں، تو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ دعائیں ہیں اور دعاؤں میں آمین کہنا اپنے حق میں بھی قبولیت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی منزل بروز ہفتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا
لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب ينزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن أصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أسألك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأثم، ومن عذاب النار وفتنة النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين، ومن الهم والحزن والبخل والغلبة الرجال، ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا، ومن العلم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ مناجات مقبول کی بروز ہفتے کی منزل پوری ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ جو دعائیں اس میں تلاوت کی گئی ہیں تمام ناظرین کے حق میں اور حاضرین کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کو قبول فرمائے. آمین. اب اگلا جو ہے اجتماعی عمل جو ہے وہ مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے منظوم کلام پیش کیا ہے کہ جس میں مناجات کی ہے اور اولیاء اللہ کا جو اس میں وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے. چنانچہ فرماتے مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء شجرہ پیران چشت اہل بہشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں تو اگر چاہے قبول دعا کے واسطے عرض کرنا شایوں اول خدا کے واسطے حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ کے واسطے فضل کرم پر الہی مجتبیٰ کے واسطے در بدر پھرتی خلقت التجا کے واسطے آسرا تیرا ہے پر مجھ بے نوا کے واسطے رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے ان بزرگوں کو شفیع لایا ہوں میں ہو کر ملول کیجیو یہ عرض میری ان کی برکت سے قبول ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے حرص و ہوائے دنیا سے تو خالی کر کشکول میرا. یہ درمیان میں جو ہے وہ میرے پیر و مرشد سے لے کے میرے دادا پیر تک جو ہے وہ ہمارے جو دوست ڈاکٹر الطاف کریم جو یہاں ہوا کرتے تھے وہ جو انہیں ذوق تھا شعر و شاعری کے ساتھ انہوں نے درمیان میں یہ اشعار جو ہے یہ موضوع کیے ہیں کہ جس میں میرے پیر و مرشد سے لے کے جو ہے بلکہ انہوں نے مجھے بھی شامل کیا تھا خیر لیکن وہ تلاوت ہم نہیں کر رہے ہیں تو لیکن یہ کہ وہ نظم کر رہے ہیں جو میرے پیر و مرشد سے لے کے میرے دادا پیر جو ہے وہ حضرت شیخ زکریا پھر حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی ان کو جو ہے انہوں نے منظوم کیا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا منظوم کلام شروع ہو جائے گا. حرص و ہوائے دنیا سے تو خالی کر شور میرا گدا ہوں تیری ذات کا بھر دے تو کشکول میرا اپنے منظور نظر محمد یوسف فنا فی اللہ کے واسطے ولیوں کے گرد تڑپتا ہوں تلاش میں تیرے حبیب کی قرار ملے گر قربتی ہوں فردوس میں تیرے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم. منصور سیرت محمد یوسف بقا باللہ کے واسطے کر دے نسبت یوسف سے میرے ظاہر و باطن کو تابدار
کر دے نسبت یوسف سے میرے ظاہر و باطن کو تابدار، کاٹ لے دنیا انگلیاں دیکھ کر اس کے حسن کی دھار، یوسف من محمد یوسف خوش لقا کے واسطے، یوسف من محمد یوسف خوش لقا کے واسطے، بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرا ہی ذکر و فکر، مل جائے میرے اعمال کو سنت رسول کا زیور، بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرا ہی ذکر و فکر، مل جائے میرے اعمال کو سنت رسول کا زیور، قطب العالم شیخ محمد زکریا کے واسطے، قطب العالم شیخ محمد زکریا کے واسطے، ذکا و حکمت سے جیوں اس دیار فتنہ سامان میں، فراست میرا ہتھیار ہو اس عہد کے میدان میں، شیخ الاسلام خلیل احمد اہل فہم و ذکا کے واسطے، الہی عجز میرا قبول کر تو محسن ہے محسنین کا، عطا ہو مجھے نیاز ادب اور ساتھ صدیقین کا، فقیہ النفس رشید احمد پیشوا کے واسطے، کروں ہجرت تیری جانب ذوق و شوق و قلب سے، کروں ہجرت تیری جانب ذوق و شوق و قلب سے، نہیں یارہ ہے کسب کا بس دے امداد تو جذب سے، اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے، ہو سوئے رسول پر ہی میری زیست کا مدار، ہو سوئے رسول پر ہی میری زیست کا مدار، ہو دنیا بھی سے شاندار و آخرت بھی ہو گل بہار، امین سیرت عبدالحی عارف باللہ کے واسطے، یہ میرے دوسرے شیخ ہیں، دوسرے میرے دادا پیر ہیں، امین سیرت عبدالحی عارف باللہ کے واسطے، رکھ اپنی قدرت سے مجھے زندہ ضمیر و باحیا، رکھ اپنی قدرت سے مجھے زندہ ضمیر و باحیا، عزم و ہمت بخش تیری ذات تک پہنچوں ذرا، قطب کراچی عبدالحی عارف باللہ کے واسطے، ہو روشن میری راہ گزر تیرے علم اور عرفان سے، کھل جائیں مجھ پر راز سارے باطن و قرآن کے، حکیم الامت اشرف علی شرف العلماء کے واسطے، کرو ہجرت تیری جانب ذوق و شوق و قلب سے، نہیں ہے یارہ کسب کا بس دے امداد تو جذب سے، اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے، پاک کر ظلمت و عصیاں سے الہی دل میرا، یہاں سے حاجی صاحب کا پھر منظوم کلام شروع ہو گیا، پاک کر ظلمت و عصیاں سے الہی دل میرا، کر منور نور عرفاں سے الہی دل میرا، حضرت نور محمد پر ضیاء کے واسطے، ایسے مرنے پر کروں قربان یا رب لاکھ عید، ایسے مرنے پر کروں قربان یا رب لاکھ عید، اپنی تیغ عشق سے کر لے اگر مجھ کو شہید، حاجی عبدالرحیم اہل عزا کے واسطے، کر وہ پیدا درد غم میرے دل افگار میں، بار پاؤں جس سے اے باری تیرے دربار میں، شیخ عبدالباری شہ بیریا کے واسطے، شرک و عصیاں و ضلالت سے بچا کر اے کریم، کر ہدایت مجھ کو ابراہ صراط مستقیم، شاہ عبدالہادی پیر خدا کے واسطے، دین و دنیا کی طلب عزت نہ سرداری، دین و دنیا کی طلب نہ عزت و سرداری، اپنے کوچے کی عطا کر مجھ کو ذلت و خواری، شاہ عز الدین عزیز دوسرا کے واسطے، دے مجھے عشق محمد اور محمد یوم گن، دے مجھے عشق محمد اور محمد یوم گن، ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دن، ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دن، دے مجھے عشق محمد اور محمد یوم گن، سبحان اللہ، دے مجھے عشق محمد